تو لا الہ الا کا مطلب یہ توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. یہ ہے لا الہ کا مطلب. لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالق مالک اور رازق، کوئی شک نہیں، وہ اپنی جگہ پہ توحید ہے. لیکن لا الہ، الہ عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی مانا کرتے پھریں. الہ عربی کا لفظ ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت میں جھوٹے ہیں، باطل ہیں، غلط طور پہ، ناحق طور پہ، ناجائز طور پہ ان کی عبادت ہوتی ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اور یہ وہ چیز ہے جس کو ماننے کے لیے اہل مکہ تیار نہیں تھے، ورنہ خالق مالک رازق رب کو مانتے تھے. وہ کہتے تھے لات اصل نہیں ہے، عزا اصل نہیں ہے، حبل اصل نہیں ہے، اصل اللہ ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے. یہ اللہ سے رزق لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے شفا لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے بیٹا لے کر دیتے ہیں. اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں. ہم طواف ان کے نام پہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے لے کر دیں. اصل اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، جانور اس کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں، ان کے لیے بھی تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں. دعا اللہ سے بھی کرتے ہیں، ان سے بھی کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے لے کر دیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن پاک میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے. سورہ زمر آیت نمبر 2، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اولیاء کا لفظ آپ سن رہے ہیں خود، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے لیے طواف کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کے لیے نمازیں کیوں پڑھتے ہو، ان کو رکوع سجدہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ان کی عبادت کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، ان کو پکارنے کا ایک ہی مقصد ہے، ان سے سوال کرنے کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہ مانتے ہیں کہ یہ اصل نہیں ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس میں 11ویں سپارے میں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جب ان کو پکارتے ہیں اور ان روکا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. تو اصل کون ہوا؟ ان کے نزدیک اصل کون ہوا؟ اللہ. کہتے ہیں یہ سفارشی ہیں. وہی نظام آج کل کے مسلمانوں نے قائم کر رکھا ہے. کہتے ہیں قبر والے اصل نہیں ہیں، یہ سفارشی ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں شفا دیتے ہیں؟ اللہ سے شفا لے کر دیتے ہیں. اب کئی دوست سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں کی آیتیں آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، بتوں والی آیتیں آپ قبروں کے اوپر پڑھ رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا. شیطان نے ایسے ہی ہمیں شبہات میں، غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے. میرے بھائی لات کیا تھا؟ لات بت جو تھا، وہ بت کیوں بنایا گیا تھا؟ وہ کس کی نشانی تھی، کس کی یادگار تھی؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کان رجلا، وہ ایک آدمی تھا. یہ لات کیا تھا؟ ایک آدمی تھا، اور حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، حاجیوں میں پانی تقسیم کیا کرتا تھا. بہت نیک آدمی تھا. اور جب نیک آدمی فوت ہوتے ہیں شرک تب شروع ہوتا ہے. شرک جو ہے، ابلیس کی عبادت کوئی نہیں کرتا. بہت کم ہوں گے جو اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ ابلیس کی عبادت کی جائے. عبادت کن کی جاتی ہے؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صاحب مقام و مرتبہ لوگوں کی، اولیاء کرام کی، صالحین کی، شہداء کی. تو جب یہ فوت ہوا تو اس کے نام پہ ایک یادگار بنا لی گئی، اور یادگار کے پاس آ کے وہ لوگ اسے پکارتے اور کہتے کہ یہ اللہ سے لے کر دے گا. وہ جانتے تھے کہ پتھر ہے، لیکن جانتے تھے پتھر کے پیچھے ایک شخصیت ہے. اور یہی کچھ کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے. نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ان کے جو 5 بزرگ تھے، 5 تن پاک جو ہیں، ان کے نام تو آپ کے قرآن پاک میں ہیں. کس صورت میں؟
سورہ نوح میں وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ الہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. پنجتن پاک 5 بزرگ ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے؟ ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بوتی تھے جی. نہیں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھئے، بخاری شریف اٹھائیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا تھے. وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، فوت ہو گئے. اب سمجھدار قسم کے لوگ، پروفیسر قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے جناب بڑے یہ نیک لوگ تھے، ہمیں نماز روزے کا حکم دیتے تھے، نیکی کی راہ دکھاتے تھے، اب یہ فوت ہو گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب ہمیں نیکی کی راہ کون بتائے گا؟ اب تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. کیا کیا جائے جی؟ تجاویز آنے لگیں. ایک تجویز آئی کہ ایسا کرو کہ جہاں جہاں بیٹھ کے یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں پہ ان کی یادگاریں قائم کر لو. وہیں پہ ان کی یادگاریں قائم کر لو. اب کیا ہوگا؟ یادگاروں کے پاس جب آئیں گے، یادگاروں کو دیکھ کے رب یاد آ جا کرے گا. اللہ تک پہنچنے کے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں. اللہ کی عبادت کے لیے نیک مقصد ہے، مقصد نیک ہے لیکن طریقہ غلط ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یادگاریں قائم کریں گے، جب یادگاروں کو دیکھا کریں گے رب یاد آیا کرے گا اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے. ایک نسل نے ایسے ہی کیا، دوسری نسل نے بھی ایسے ہی کیا، اس کے بعد کی نسلیں آئیں تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کیا تھا، ورگلایا تھا کہ نہیں، جنت سے نکالا تھا کہ نہیں، دھوکہ دیا تھا کہ نہیں، تو وہی شیطان اب ان کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا تمہارے باپ دادا ادھر آ کے انہی سے مانگتے تھے، ان کے سامنے آ کے ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، انہی کو رکوع سجدہ کیا کرتے تھے، انہی کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. چنانچہ شرک شروع ہو گیا اور اس شرک نے ایسی جڑ پکڑی کہ نوح علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر 950 سال اپنی قوم کو اس شرک سے روکنے کی کوشش کرتا رہا اور نتیجہ قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے قلیل تھے، تھوڑے تھے. حتیٰ کہ سگا بیٹا بھی کافر تھا، بیگم بھی کافر تھی. کیا بیگم اور بیٹا اپنے والد سے تبلیغ نہیں سنتے تھے؟ لیکن شرک چیز ہی ایسی ہے، شرک جب جڑ پکڑ لے تو انسان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. شرک سے آپ روکیں گے، لوگ کہتے ہیں لو جی ہمارے بزرگوں کی گستاخی کرتا ہے، یہ گستاخ ہے، پکڑ لو اس کو. قرآن پاک پڑھ لیں، سورہ صاد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو کیا کہا اہل مکہ نے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. یہ بھی عجیب آدمی ہے، کہتا ہے سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی کو پکڑ لو، بڑی عجیب بات کرتا ہے. نہیں، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑنا، مضبوطی سے پکڑ لو. یہ تمہارا رشتہ بزرگوں سے خراب کرنا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا. سورہ صاد میرے بھائی قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اور اس سے پچھلی سورت سورہ صافات. انہم کانوا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، انکار کر دیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اس شاعر، اس پاگل کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیوں جی؟ آپ اندازہ کریں کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے. اچھے بڑے سمجھدار اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی وہ توحید جس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے مابین جھگڑا تھا، وہ کون سی توحید تھی؟ توحید الوہیت، توحید عبادت، کہ مانتے تھے خالق مالک رازق اللہ ہے، لیکن بزرگوں کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، انہیں پکارا جا سکتا ہے تاکہ یہ پہلے راضی ہوں گے
پھر یہ اللہ کو راضی کریں گے، پھر اللہ دے گا۔ سیڑھی ضروری ہے، کہتے تھے سیڑھی ضروری ہے، ان کے بغیر اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس توحید کے لیے بھیجا اپنے انبیاء کرام کو؟ سنیے قرآن پاک، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے، ہر قوم میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے جی؟ کیا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو خالق مان لو، رازق مان لو؟ نہیں، یہ تو لوگ پہلے سے مانتے ہیں۔ پیغام یہ ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو، ساتھ اوروں کی بھی ہو سکتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچ جاؤ۔ تو توحید الوہیت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کا نام ہے توحید الوہیت۔ اور یہ آیت میں نے پڑھی ہے سورہ نحل کی، اور سورہ انبیاء میں فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اس کو ہم نے کیا وحی کی ہے، کیا بتایا ہے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ تو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کون سی توحید ہوئی؟ اللہ کی عبادت، توحید الوہیت۔ رسولوں کو کس لیے بھیجا گیا میرے بھائی؟ کس توحید کی خاطر؟ توحید الوہیت۔ اور مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا کس توحید کی خاطر؟ توحید الوہیت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے، یہ ہے توحید الوہیت۔ تو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا توحید الوہیت کی خاطر، توحید عبادت کی خاطر۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا توحید الوہیت کی خاطر۔ آپ قرآن پاک کا انداز دیکھیں میرے بھائی، قرآن پاک کا انداز دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ آگے کیا کہا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا۔ یعنی کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارے باپ دادا کا خالق ہے۔ اللہ نے کہا جب یہ مانتے ہو تو پھر عبادت بھی میری کرو۔ یہ کیا ہوا؟ پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں، سارا کنٹرول میرے ہاتھ میں، موت زندگی میرے ہاتھ میں، عبادت کی باری آتی ہے تو اوروں کو شریک کر لیتے ہو۔ یہ کیا ہوا؟ یہی تو غلطی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، توحید الوہیت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، توحید الوہیت کی خاطر، توحید عبادت کی خاطر مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔